أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ ہم تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے بے شمار رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اس اہمیت والے رمضان المبارک کے مہینے سے ہم کو ملا دیا. اللہ تعالی ہمارے اس میں کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے اور ہر نیک عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر اخلاص اور الہیت پیدا فرما کر اس مہینے کی ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے، خوب نیکیاں سمیٹنے والا بنائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہم تمام آج پہلے روزے میں میم آپ کی وائس تو نہیں آ رہی. تو اللہ ہماری آزمائش فرما رہا تھا. اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمیں ہر مشکل سے آسانی پیدا کرے. تو میں کہہ رہی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے سے ملا دیا ہے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے اپنی جس عنوان کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، الحمدللہ اس کے بارے میں جو بھی کہوں گی بہت کم ہوگا، کیونکہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا بھی ہے اور وہی ان سب کو پالنے والا اور سنبھالنے والا بھی ہے. اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو الحمدللہ ہم تمام پھر سے جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے علم و عمل میں اضافہ کر سکیں. اور جس عنوان کے تحت میں آپ سے آج اپنے علم کی بنیاد پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی
اس عنوان کا نام ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ بہرحال جو عنوان چنا گیا ہے نا، وہ بالخصوص اپنی اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے خود بخود بہت اہم اور خاص ہے۔ چاہے کسی بھی قسم کا مسلمان ہو، یعنی مسلمان کہلانے والا چاہے کسی بھی مسلک یا فرقے سے اس کا تعلق ہو، اس کو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں نا کہ آج کل اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کئی فرقے ہونے والے ہیں، قیامت سے پہلے تک اپنے اسلام کے کئی فرقوں میں بٹ جائیں گے لوگ۔ تو ان فرقوں میں چاہے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو، مگر اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس بات پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو نماز کو چھوڑے گا وہ کافر کہلائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ چلو الحمدللہ ہمیں یہ بات تو پتا ہے، کیونکہ یہ ایک اتنا اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑنے سے اللہ کے رسول نے کافر کہہ دیا ہے۔ ایمان لا کر دل سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے ظاہر ہونے والی چیز یہی نماز ہے۔ اس نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول اتنی فضیلتیں، اتنی باتیں آئی ہیں، مگر اس کے برخلاف جتنا اہم یہ فریضہ ہے اتنا ہی مسلمانوں کے پاس لاپرواہی اس فریضے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یعنی دنیاوی کسی بھی چیزوں میں اگر ہم کسی عبادت کو نقصان جو پہنچنے والا ہے وہ خمیازہ صرف نماز ہی ہے۔ یعنی میری بات اس طرح سے سمجھیے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں ہم کچھ بھی لاپرواہی نہیں برتتے، مگر وہاں پر جس چیز کو نقصان پہنچتا ہے وہ نماز ہے۔ جیسے تجارت لے لیجیے، اپنے گھر کے حالات میں تجارت ہو یا دعوت وغیرہ ہو یا شادی بیاہ ہو یا سفر ہو یا کھیل کود ہو یا بیجا گفتگو میں مصروف ہو وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں اگر اذان کا وقت ہو گیا تو ہم اس کام کو، دنیا کے کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے مگر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بدبختی ہے ہماری کہ ہم نماز کو چھوڑنا آسان ہے مگر دوسرے کاموں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ ذرا غور کریے اپنے آپ میں۔ حالانکہ ہم اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں نماز فرض کر دی گئی ہے اس آیت کے حساب سے، جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔ اس دین کے ماننے والے ہیں، یعنی لا محالہ کسی بھی حال میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض کر دیا گیا ہے، اس دین کے ماننے والے ہیں۔ اور اس بات سے بھی اس بات کا اندازہ لگائیے کہ نماز کو صلاۃ خوف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑنا کہا ہے، نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ صلاۃ خوف میں بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی ہے اور پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب کہیں گے صلاۃ خوف کیا ہے؟ یعنی جنگ کی حالت میں، جان جانے کی حالت میں بھی اللہ کے رسول نے 4 رکعت فرض والی نماز کو 2 رکعت آدھے مسلمانوں کے ساتھ ادا کی اور باقی کے 2 رکعت دوسرے آدھے مسلمانوں کے ساتھ ادا کی۔ دیکھیے نماز کتنی فرض ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز کا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا نقصان خمیازہ نماز بھگتتی ہے دنیاوی معاملات میں، مگر اللہ کے رسول نے کہا جان بھی جانے کا ڈر ہو تو تم آدھے لوگ نگرانی کرو، آدھے آ کے نماز پڑھو، اس کے الگ طریقہ ہے۔ مگر اس بات کا احساس ہے ہمیں؟ نہیں۔
اللہ ہم پر رحم کرے. ذرا سوچئے ہم کتنی نمازوں کو صرف اور صرف لاپرواہی کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں. اب افسوس کرنے کا مقام کے ساتھ ساتھ ایسے موقع پر جبکہ ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ نماز کتنی اہم اور فرض ہے، اس موقع پر سچی توبہ ہی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ بن سکتی ہے. جو ہم سے اب تک جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ کفارہ بن سکتی ہیں سچی توبہ کر کے. اب سے ہم ایک نماز بھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس بات کا ارادہ کریے، کیونکہ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں ایک عام دن کی فجر کی نماز، مسلمانوں کا اندازہ دیکھیے کہ ایک عام دن کی فجر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. اس سے بڑھتے بڑھتے ظہر عصر مغرب سے لے کے عیدین کی نماز تک کا اندازہ لگائیے کہ عام نماز میں، حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنی تعداد عیدین میں نظر آتی تھی وہی تعداد، وہی لوگ ایک عام فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازوں میں نظر آتے تھے. میری ماں اور بہنوں، صرف عید کے موقع پہ جھنڈ کا جھنڈ نکل جانا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. عیدین کے موقع پر دیکھیے وہ منظر کتنا خوشنما لگتا ہے کہ لوگ کونوں کونوں سے بھی کتنا بھی مشکلات ہو اس کو سے برداشت کرتے ہوئے نماز کے لیے نکلتے ہیں. مگر عام دنوں میں نمازوں کا کیا حالت ہوتی ہے اس کا غور کریے. کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ حالانکہ نماز دین کا سب میں بڑا دوسرا ستون ہے. یعنی اسلام جن 5 ستونوں پر قائم ہے وہ کلمہ شہادت کے بعد سب میں پہلے نماز کا حکم ہے. یہی چیز مسلمان کے اللہ کے سامنے بندگی کا سب میں بڑا مظہر ہوتی ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا جب مسلمان بچپن کے مرحلے سے ہی گزرتا ہے تو اسے ہم پہلے کیا چیز سکھاتے ہیں؟ عملی حکم ہم جس چیز کی تربیت دیتے ہیں مسلمان بچوں کو وہ نماز ہے. اور جب شروعات میں ہی ہم نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب مرنے کے بعد ہم میں پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ بھی آخرت، روز آخرت میں سب سے پہلے باس پرس جس چیز کی ہونے والی ہے وہ بھی یہی نماز ہے. یعنی آخرت میں اس کے بارے میں جتنا پوچھنے کی تیاری ہوگی وہ اس کو دنیا میں آپ اپنے آپ کو معمول بنانا. کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بے شمار فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں میری بہن. اگر ہم شعوری طور پر سمجھ کر نماز پڑھیں تو شریعت نے ایک ایک قدم پر جو فضیلتیں، جو برکتیں بتائی ہیں، اگر ان کا شعور رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ واللہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک نماز بھی ہماری اگر اللہ کے نزدیک ان تمام باتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے آخرت کا بیڑا پار کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی. ایک نماز جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے سے ہم اگر پوری توجہ سے لے کر مؤذن کے اذان دینے سے لے کر پوری نماز پڑھنے تک ان باتوں کا اگر ہم لحاظ رکھ کر پوری کانسنٹریٹ کے ساتھ ہم ایک نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہی نماز ہمیں آخرت کی مشکلات سے پار کرنے کا سبب بنے گی. کیونکہ میں سب میں پہلے چند باتیں اس فضیلتوں کے بارے میں بتا کر آگے بڑھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں کتنی فضیلتیں رکھی. تو نماز کا حکم شروع ہوتا ہے کب سے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے. نماز کے لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہاں سے نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے اذان کو کئی بار سنا ہے مگر غور نہیں کیا کہ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ اس آؤ نماز کی طرف تو آؤ گے تم کامیابی کی طرف. تو نماز میں ہی تمہارے لیے کامیابی ہے. تو اس نماز میں اذان کی 4 فضیلتیں ہیں، غور کریے. پہلی فضیلت اذان کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جیسا
اگر تمہیں مؤذن، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی تو کئی فضیلتیں ہیں، ہر کسی کو وہ موقع نہیں ملتا نا، وہ نیکیاں کیسا ہم حاصل کریں؟ تو اللہ کے رسول نے دیکھیے کیا قاعدہ بتایا، جیسا مؤذن کہے اگر تم دل سے، شرط یہ ہے من قلبہ، حدیث میں آیا ہے من قلبہ، دل سے اگر تم یہ کہو کہ جیسا مؤذن کہتا ہے، اگر تم دل سے اس بات کو، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ جب مؤذن کہتا ہے تو تم بھی دل سے اپنے غور کرتے ہوئے اس بات کو کہو گے کہ یہ بے شک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو تمہارے لیے بھی جیسا مؤذن کو اذان دینے کی نیکیاں ہیں تمہارے لیے بھی وہی نیکیاں ہیں۔ دیکھیے پہلی فضیلت کیسی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری فضیلت کیا ہے، صرف اذان کے بارے میں کہہ رہی ہوں میں، اس اذان کے بعد جب درود پڑھا جاتا ہے تو آپ اور ہم جانتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالی ہم پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ دیکھیے دوسری فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب اذان کے بعد اذان کا مکمل جواب دے، اس کے بعد درود پڑھ کر دعا پڑھیں گے، جو کہ ہمارا آپ جانتے ہیں اذان کے بعد کی دعا وہ پڑھیں گے، تو وہ دعا اس کے لیے دخول جنت کا سبب بن جائے گی، یعنی جنت میں داخل ہونے کا وہ دعا سبب بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اس دعا میں جو مقام وسیلہ کا جو مقام ہے نا، جنت میں ایک ایسا خاص مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو صرف ایک شخص کو حاصل ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ میں ہوں، یعنی وہ مقام وسیلہ جو جس کو حاصل ہوگا وہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ تو جو دعا پڑھتے ہوئے اس وسیلے کے مقام کو اللہ کے رسول کو دینے کی دعا کرتا ہے نا، اس میں وہ دعا کے سبب تو اللہ کے رسول کی شفاعت اس کے حق میں حقدار ہو جائے گا، یعنی اللہ کے رسول کی شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جائے گی، یعنی اس کو اللہ کے رسول کی شفاعت ضرور حاصل ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں صرف اذان کا یہ حال ہے میری بہنوں، تو سوچئے اب آگے بڑھ کر نماز کا کیا حال ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس کی اہمیت کو جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو یہ تو وضو کے بعد سے، اذان کے بعد کی جواب دینے کا مسئلہ تھا۔ اب وضو کے بارے میں سنیے، اذان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، تو وضو سے جب آپ ایک ایک عضو کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ بسم اللہ کہہ کر جب وضو شروع کریں گے، تو جب آپ ہاتھ دھوئیں گے، آپ کان دھوئیں گے، آپ چہرہ دھوئیں گے، آپ پیر دھوئیں گے، جس عضو کو آپ دھوتے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتھوں سے کیے گئے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے صرف وضو کی فضیلت دیکھیے، یہ یعنی اس چیزوں سے اللہ کے رسول ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز ایک معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچل باقی رہے گا؟ نہیں نا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو اس وضو کی فضیلت سے ہمارے وہ تمام چھوٹے گناہ دور کر دیے جاتے ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر دیتے ہیں میری بہنوں۔ تو دیکھیے وضو کی یہ فضیلت آئی ہے۔ پھر اور ایک اللہ تعالیٰ کی آیت میں، جیسا کہ میں نے پہلی آیت سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک الف لام میم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں یہ اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پہلا حکم ایمان کے بعد جو آیا ہے وہ نماز کا ہے۔ اس بات سے بھی اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بے شمار 80 سے زائد آیتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔ چاہے آپ کتنے بھی جھگڑے میں لڑائی میں ہو، اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ جیسے ہی اذان کا آواز سنیں گے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہٹ جائیں گے، ہے نا؟ تو سوچئے ہمیں کتنی اہمیت بتائی گئی ہے اس نماز کے بارے میں، مگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، نماز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کے لیے ہر پریشانی کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بہت سی فضیلت والی نمازیں بتایا کرتے تھے، یعنی اگر آپ بارش سے محروم ہیں تو نماز کی طرف جاتے تھے، آپ کسی پریشانی میں لاحق ہیں نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے، آپ کو کسی آندھی ہوا کا اندیشہ ہو تو آپ فوراً قیام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے۔ یہ نماز ایک ایسا اللہ کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے والا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے، یہ آیت تلاوت فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اگر ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے تو ہم واویلا مچاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، یا اس کے برخلاف چند لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آئی تو نمازوں کا پابندی، اگر مصیبت چلی گئی تو نماز بھی چلی گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول یہ فرض کے علاوہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ نماز میں جب ہم اللہ سے، کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ بولے فرض تو فرض پڑھنا ہی ہے، ایکسٹرا آپ کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہونا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی دعائیں قبول ہونا ہے، تو اس کے لیے نفل نمازوں کا اہتمام بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کافی اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کا تعلق مالک الملک یعنی اللہ تعالیٰ سے ہے، تو وہ اس کے لیے کیا حکم فرماتے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر اللہ کے رسول پر درود پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا کے بدلے اس کی وہ پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہم بہت ہی لاپرواہی سے ان تمام باتوں کو سنتے ہیں اور صرف رمضان میں اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح اور نفل نمازوں کا اہتمام کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف رمضان کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مگر وہ خشوع و خضوع ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا جو اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو حاصل ہوتا تھا؟ وہ نمازوں میں پڑھ کر اپنے پیروں کو سوجن آ جاتی تھی، تب بھی وہ نماز سے لاپرواہی نہیں برتتے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر کہ اللہ کے رسول آپ تو جنتی ہیں، آپ کہ اگلے پچھلے تمام گناہ حالانکہ ہوئے ہی نہیں، پھر بھی معاف ہو کر آپ کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، پھر بھی آپ اتنی نمازوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
ہمیں تو صرف دنیا میں چند چیزوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، تب بھی ہم ان پابندی سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہماری نماز میں وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا جو پہلے کے زمانے کے لوگوں میں آتا تھا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نہیں۔ بس ایک کام، اگر ہم اس نماز کو ایک کام کی طرح ٹریٹ کریں گے تو بس ہم اسی ہی حالت میں رہ جائیں گے۔ بلکہ ہم اگر سوچیں کہ ہم آخری، یہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے تصور میں ہونا چاہیے شاید یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موقع ملے یا نہ ملے اللہ کے سامنے ٹھہر کر اللہ سے گفتگو کرنے کا، اگر ہم یہ تصور اپنے ذہنوں میں پیدا کریں گے تو شاید کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں وہ نماز کی لذت ہمیں محسوس ہو جائے۔ وہ کس طرح محسوس ہوگی؟ ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نیکی کی لذت محسوس کرنے، ہماری نماز کی قبولیت کا احساس ہونے کا تصور دلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا دل ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی طرف کھینچا چلا جائے، تم انتظار کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے وہ پہلی نماز اندازاً قبول ہو گئی۔ تمہیں اور شوق پیدا ہو کہ نماز کا تم انتظار کرنے لگو، کام کو روک کر تم نماز کی طرف دوڑو، تو سوچو کہ تمہاری نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، میں گارنٹی نہیں دے رہی ہوں، جس سے ہمیں ابھارا گیا ہے۔ کیا ہمیں یہ کیفیت حاصل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ہم اپنے آپ، حالانکہ انسان اپنے آپ سے سب میں زیادہ محبت کرتا ہے میری بہنوں، مگر وہ شاید دنیاوی حالات میں اگر ہمارے چہرے پر کچھ ہو جائے تو ہم فوری ٹریٹمنٹ کی طرف دوڑتے ہیں، کیا کرنا وغیرہ وغیرہ، مگر اس چہرے کو آخرت میں ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا سامنا کرنا ہے، یہ تصور اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اگر ہمیں یہ نماز چھوڑنے کا، ایک نماز چھوڑنے کا گناہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا صرف لاپرواہی سے اگر کوئی ایک نماز چھوڑتا ہے تو اس نماز کے وقت سے لے کر دوسری نماز کے وقت تک اس کے سر پر فرشتے اتنا بڑا پتھر ڈالیں گے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جائے گا۔ وہ تکلیف اور شدت کو محسوس کریے بہنوں۔ فجر کی آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی تو فجر کی نماز سے ظہر تک آپ کو وہی عذاب دہراتا جائے گا۔ آپ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر نیچے جائے گا، جب فرشتے اس کو لے کر آئیں گے تو پھر سے ہمارا سر واپس صحیح سالم ہو جائے گا۔ تو سوچئے، ہم انگلی کو مار لگے، ناخن کو مار لگے تو ہمارا تمام جسم متاثر ہو جاتا ہے، تو ہمارا سر کچلیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کچھ وہ عذاب دیں گے، تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ کیوں؟ ہمیں دنیا میں اس کو کیا بولتے پریکٹس نہیں ہو رہی نا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، مگر کر سکتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے کو اگر ہمیں تکلیف پہنچے، مار لگے، تو سارا جسم جس طرح متاثر ہوتا ہے، اگر یہ تصور ہم آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو ضرور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری چھوٹی ہوئی تمام نمازوں سے ہم آج توبہ کرتے ہیں، آج ہم اس سے معافی مانگ کر اللہ سے آئندہ رمضان ہو یا غیر رمضان میں ہو ایک نماز بھی نہ چھوڑنے کا اللہ سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے دل میں ارادہ کریے، اللہ ہمارے اس ارادے سے ہی ہمارے لیے نیکیوں کا کھاتا کھول دے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کیونکہ میری بہنوں نماز دیکھیے، فجر کی 2 سنتوں کا حال بتاتی ہوں میں آپ کو۔ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مجھے دنیا اور دنیا میں موجود تمام نعمتیں دینے کا وعدہ کرے اور اس کے بدلے وہ فجر کی 2 رکعت نماز چھوڑنا کا مطالبہ کرے تو مجھے
وہ منظور نہیں ہوگا. مجھے فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنا زیادہ پسند ہے دنیا اور دنیا کی موجود تمام چیزوں کے بدلے. تو آپ دنیا کے سب میں بڑے امیر انسان کہلائے اگر آپ نے فجر کی 2 سنتیں، میں فرض کی بات نہیں کر رہی ہوں، سنتوں کی بات کر رہی ہوں. فجر کی 2 سنتوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں آپ کے حق میں ہیں بولے جیسا آپ اس کے مالک بن گئے ہیں. تو سوچئے فرض کا کیا حال ہوگا پھر. اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اس کی اہمیت سمجھنے والا بنائے. ہماری نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع، خشوع یعنی اللہ کا ڈر، خضوع یعنی عاجزی. اللہ کے سامنے بالکل بیکار ہماری کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہم اپنے سجدے سر رکھ کر ہم اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں یہی ادا اللہ کو سب میں زیادہ پسند ہے. اسی لیے دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں اپنے طرف بلانا چاہتا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سوچئے یہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے. اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوگا. اللہ کو ہماری نمازوں سے کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی بدبخت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے بھی قابل نہیں بنایا اللہ نے. تو پھر ہمیں فوراً خیال ہوگا کہ اللہ ہمارے اس بدبختی کو دور کر دے، ہماری اس لاپرواہی کو دور کر دے. اس کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. الحمدللہ بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ذریعے ہمیں جو سکھائی ہیں. ایک مثلاً جمعے کی نماز لے لیجئے. اگر ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں، یہ سب تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض فرما دی ہے، اور وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ. نماز کا وقت ہو رہا، ہم کبھی ٹائم ہے نا بعد میں پڑھیں گے، یہ نہیں. وقت کی کتابہ موقوتہ، وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس حکم میں چونکہ لاپرواہی اکثر عصر کی نماز میں ہوتی ہے. دیکھیے عصر کا وقت کام کاج اور کاروباری مصروفیت کا ہوتا ہے نا، اس لیے خاص طور پر اکثر لوگوں سے عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے اس نماز کی کافی اہمیت بتائی ہے. اگر اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام اور ساتھ میں نہایت سکون اور وقار اور حضور قلب یعنی دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی. کیونکہ جب اللہ کے رسول نے نماز کو فرض کیا تو ہر ایک پہ فرض کیا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا. اگر اس میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز کا حکم دیا گیا. اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کا طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ اشاروں تک کا بھی. تب بھی اللہ کے رسول نے صحیح بخاری میں نماز کا ہی حکم دیا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سوچئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہم سے چھین لیا ہے. مگر تھوڑی سی تھکاوٹ پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے سے مصروفیت میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ پہلے کے زمانے میں خنجر کے لگ جانے پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا. جیسا کہ آپ صحابہ کے واقعات جانتے ہیں کہ نماز میں ایک صحابی کو جب خنجر لگ جاتا ہے تب بھی انہوں نے نماز کو نہیں توڑا. پوری نماز مکمل کرنے کے بعد وہ گر گئے. تو سوچئے ان کی نمازوں میں کیا خاصیت تھی جس کی بنا پر وہ اللہ کے پاس اتنی اہمیت کے قابل بنے. الحمدللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کے علاوہ نفل نمازوں کی بھی بہت سی اہمیتیں اور فضیلتیں بتائی ہیں.
جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے. اگر جماعت کی نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی کتنی فضیلت ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی جائے گا. حالانکہ صحیح سالم ہمارے مرد حضرات، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر ہوتے ہیں، ہم انہیں اس بات پر ابھارتے نہیں ہیں کہ نماز فرض کی باجماعت کی کیا اہمیت ہے. تو اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ایک انسان جس کو چلنا بھی نہیں آتا تو وہ گھٹنوں کے بل بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے. تو سوچئے کیا ہم نے یہ اہمیت اور فضیلت ہمارے گھر کے مرد حضرات کو دلائی ہے؟ کیونکہ جو شخص 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو نہیں چھوڑے گا اس کے لیے تو اللہ کے پاس دوزخ سے آزادی کا فرمان لکھ دیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں میری بہنوں کیا کیا اہمیت اور فضیلت ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 40 دن کی ایک اندازہ لگایا گیا ہے. اگر آپ یہ کام 40 دن تک کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی وہ عادت بن جائے گی. تو صرف 40 دن کے ابھارنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ یعنی اللہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے تکبیر تحریمہ سے شامل ہوگا تو اس کو تو کمپلسری 40 دن کے بعد اس کو جہنم سے آزادی کا فرمان سرٹیفکیٹ مل گیا سمجھیے. تو ہم کتنے بد نصیب ہیں. ادھر اذان ہوتی ہے ہمارے گھر میں ہم سوتے پڑے رہتے ہیں. اللہ ہماری بد نصیبی کو دور فرمائے. اللہ ہماری مدد فرمائے. کیونکہ نماز ہی ایک ایسا اللہ کا پیارا حکم ہے جس میں اللہ نے تمام کیا بولنا چاہیے اللہ کی قربت رکھی ہے. یعنی اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں. نماز ہی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا ابھی 5 وقت نہر میں ہم جسم دھونے سے ہمارے گناہ جس طرح جھڑ جاتے ہیں اسی طرح ایک اور نماز کا حکم نماز اشراق. کبھی کبھی سنتے ہیں ہم یہ نمازیں مگر پڑھنے کا کیا اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز فجر باجماعت ادا کر کے ذکر الہی میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور وہ طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس نے اس کے اپنے لیے اپنے سارے بدن کا کیا بولتے کفارہ ادا کیا، حق ادا کر دیا. جتنے بدن میں ہمارے جوڑ ہیں ان تمام جوڑ کا کفارہ ادا کر دیا. جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد ایک منٹ ڈالو جی السلام علیکم. میں کیا کہہ رہی تھی. جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پہ یعنی جانماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. یہ ایک بات ہو گئی. ایک اور فضیلت دیکھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو موت کے علاوہ جنت اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. غور کریے میری ماں بہنوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ ہمیں جنت میں بھیجنے کے ذریعے بنا رہا ہے. کیا ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے؟ ایک بار پڑھنا نہیں بول رہی، عادت بنا لینا. آپ جتنے بھی فرض نمازیں پڑھتے اس فرض نماز کے فوری بعد جو دعائے مسنون ہے وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ
آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اگر ہمیں موت بھی آ جائے گی تو وہ عادت کی بنا پر ہمارے دوسرے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ کیا ہم نے اس بات کی پابندی کی ہے؟ اللہ ہمیں اس بات کی پابندی کرنے والا بنائے۔ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہمیں نماز کی پابندی کا ہی حکم دیا گیا ہے، الحمدللہ، مگر ہم اسی سے ہی لاپرواہی برتتے ہیں۔ حالانکہ نماز سے ہمارے گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مگر ہم اسی چیز کو چھوڑنے کے لیے ذرا بھی کیا بولنا چاہیے تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اللہ ہماری ہدایت فرمائے۔ چاہے کتنی بھی تیاری کے ساتھ ہم شادی بیاہ میں جائیں، مگر نماز پڑھنے کا ٹائم جب آتا ہے ہماری لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان تو انسان، میری ماں اور بہنوں، جانور بھی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھیے، جانوروں کا کیا حال ہے دیکھیے۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا، تو وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ تو آپ نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ رات کو، یعنی یہ اللہ کی کیا بولنا چاہیے، اللہ کے رسول کی خاصیت تھی کہ اونٹ سے اللہ کے رسول نے بات کی۔ تو وہ اونٹ نے کہا کہ یہ شخص رات کو بغیر عشاء کی نماز پڑھے سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے آگ کو جلتے دیکھ کر روتا ہوں۔ دیکھیے، انسانوں سے اللہ، انسان کو وہ خوف اور ڈر لاحق نہیں ہے جو ایک جانور کو ہوتا ہے۔ یعنی ہم بظاہر تو آرام بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر دراصل ہم آگ کے بستر پر سو رہے ہیں۔ یہ تصور اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو گلے سے کھینچ کر پکڑ کر نمازوں کے لیے اٹھائیں۔ کیا ہم آگ میں جلنا پسند کریں گے یا اپنے اولاد کو جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا؟ تو پھر سوچئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جمعے کی نماز کو نہ آنے والوں کے بارے میں ایک وعید فرمائی ہے، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں پھر پیچھے سے ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز کو نہیں آتے۔ دیکھ رہے کیسی کیسی فضیلتیں بھی آئی ہیں اور کیسی کیسی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان وعیدوں سے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس ایسی آسانیاں پیدا فرمائے جس سے ہم اپنے ایک نماز سے بھی لاپرواہی نہ کرنے والے بنے۔ کیونکہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کون سی غلطی اللہ کو پسند، اللہ نے ہمیں دی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں جس کو احاطہ کرنا اب ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ان چند چھوٹی باتوں سے، میرے علم کی بنیاد پر جو آپ کی بتائی گئی ہیں، اس کی بنیاد پر میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بخوبی جانے ہوں گے اور ارادہ بھی کیے ہوں گے کہ ہم اپنی لاپرواہی سے نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کا حکم دیں گے۔ اللہ ہم تمام کی باتوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں صحت و عافیت سے رکھے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگ کر آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے اور ہماری اللہ دعا قبول فرمائے۔ بے شک اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں رحمتوں کا مہینہ ہے،
ہم پر اب رحمت نازل ہو رہی ہے، اس بات کا تصور کریے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے اور اس مہینے کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم ایک ڈاؤٹ تھا ہمارے کو۔ جی بولیے۔ نہیں، ہم سنے تھے گرلس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے، وہ تو سچ میں حق ہے یا نہیں ہے کنفرم کرنے کا تھا۔ جی جی بالکل، دیکھیے جس طرح نماز مردوں کے لیے فرض ہے اسی طرح عورتوں کے لیے فرض ہے۔ اگر سہولت ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، بالکل اس کا منع نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں آپ اب بھی جانتے ہیں کہ عرب ممالک میں ابھی بھی ہر مسجد میں عورتوں کا الگ سے اہتمام ہوتا ہے۔ اگر اب یہاں انڈیا کی بات لے لے تو صرف جمعے کے دن عورتوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور اب جیسا کہ تراویح ہمارے لیے ہے تو اس میں بھی ہم برابر پڑھنے کا حکم ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے سہولت ہے تو ہم جماعت بنا کر عورتیں بھی اللہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی میم تراویح لیڈیز پڑھا سکتے میم؟ جی ہاں پڑھا سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو اپنے ساتھ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت میں۔ مگر بس فرق یہ ہے کہ مرد حضرات آگے رہ کر امامت کرتے ہیں، خواتین کے لیے وہ خواتین کی صف میں ہی بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی اجازت ہے۔ سمجھے یہ فرق؟ صرف بالکل ہم تراویح جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی بہنیں پڑوسی وغیرہ کو بلا کر اہتمام، اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ بھی پڑھیے یا دوسروں کو بھی پڑھائیے، اور دیکھ کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے الحمدللہ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جی میم۔ انشاءاللہ۔ مجھے ایک کوشچن ہے۔ جی پوچھیے۔ ہاں، میل اور فیمیل دونوں کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے کیا؟ جی اور بالکل۔ کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مسجد میں کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے جیسے سجود میں ایسے بولا گیا ہے کہ 7 بونس ٹچ ہونے چاہیے، جی اور جی میری ایک بہن۔ طرف سے ہاں جی، اور دوسری طرف سے بولا گیا کہ تھوڑا سکون کے ایسے ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسے 7 بونس نہیں ہوتے، اس میں تو پورا باڈی نیچے ہوتا ہے، ڈاگ اسٹائل جیسے ہوتا ہے اس میں۔ تو دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ ہاں جی جی دیکھیے، اللہ کے رسول نے الحمدللہ، آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ اکثر یہ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں کوئی فرق ہے کیا، بلکہ حالانکہ اللہ کے رسول نے کوئی فرق واضح نہیں کیا ہے، بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہاں پر مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر نہیں فرمایا، بس یہی کہا کہ تم نے مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ اب آئیے ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اسلام آپ کو جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہے نا؟ پہلے کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان تمام چیزوں میں کیا کبھی آپ نے کوئی فرق کیا ہے نماز کو چھوڑ کر؟ اگر آپ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہی ایک کلمہ پڑھیں گے۔ روزہ بھی مرد کا اور عورت کا سیم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی مرد کے پاس جتنا مال ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو اتنی ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی جتنی عورت کو نکالنی ہوگی۔ حج کے ارکان بھی جتنا مرد کے لیے فرض ہے اتنے ہی عورت کے لیے۔ تو یہ فرق بعد کے لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر کوشش کر کر فرق بتایا ہے، حدیثوں میں یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام ارکان جس طرح نیکی کے تمام کاموں میں جتنا اجر مرد کے لیے ہے اتنا ہی اجر عورت کے لیے ہے قرآن کی آیتوں کے مطابق۔ تو آپ نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو جیسا مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں عورت کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی بے پردگی بے شرمی نہیں ہوتی۔ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے، اگر ہم ایسا سمیٹ کر سجدہ کریں، عورتیں، مرد آدمی اپنے ہاتھ کھول کر سجدہ کرے،
کیونکہ اللہ کے رسول نے تو خاص منع فرمایا ہے کتے کی بیٹھک بیٹھنے سے نماز میں، یعنی ہاتھ سمیٹ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر اب اس میں کہاں فرق لاحق ہوتا؟ تو بے شک میری بہن، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو علم دے، آپ کے عمل میں ترقی دے. کوئی نماز میں فرق نہیں ہے، جیسا نماز مرد حضرات پڑھتے ہیں ویسے ہی عورتیں پڑھتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. ایک آپ اور بالکل کوشچن ہے. جی جیسے ہم باہر گھومنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو جیسے جو میلس ہوتے ہیں وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب جماعت ہے. ہاں فیمیلس ہے تو فیمیلس، ہاں مطلب وہ فیمیلس سب کے سامنے پبلک پلیس میں تو نہیں پڑھ سکتے نا. تو کیا مطلب وہاں پہ اگر فیسلٹی ہو، جیسے بیٹھ کے آپ کر سکو، جیسے ایئرپورٹ میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جی یا ریلوے اسٹیشن میں ہوں، جی اور ایسی کوئی جگہ پہ ہوں جہاں پہ میرے پاس کوئی پرائیویٹ روم نہیں ہے، بٹ وہ ایک پبلک پلیس ہے اور جی ٹائم ہو چکا ہے اور جی میں گھر پہ نہیں پہنچ پاؤں گی، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ آپ کو جیسی سہولت ہو ویسا نماز پڑھ لیجئے. جب اگر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں نا، تو اس لحاظ سے آپ انشاءاللہ ویسے ہی اپنی سہولت کے حساب سے پڑھ لیجئے، یعنی تو بعد میں قضا کر لیجئے اس وقت کی. اگر آپ کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے نماز پڑھنا، جیسا کہ آپ نے کہا پبلک پلیس ہے، تو آپ اسی دن میں گھر پہنچ سکتے نا، مطلب ٹائم آپ کو جب ملے گا جب قضا کر لیجئے اچھا، تو انشاءاللہ. قضا کرنا چاہیے یا پھر نماز پڑھنی چاہیے؟ اب میرے پاس ایسی فیسلٹی ہے کہ ہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نماز پڑھ سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ جی جی پتا ہے کہ یہ نماز کا مطلب وہ ٹائم نکل جائے گا اور قضا ہو جائے گی. اسی دن کی قضا کر سکتے. قضا کے معنی ہی وہی ہے، زندگی بھر کی نہیں، بلکہ آج آپ صبح سے لے کے عشاء تک کے نماز میں کسی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اسی دن جب آپ کو شام تک بھی ہو یا رات میں بھی کیوں نہ ہو، قضا کر لے سکتے آپ. اچھا، تو دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ پبلک پلیس پہ بیٹھ کے نماز کرنا یا قضا کرنا؟ دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بہن، آپ کے حالات کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر آپ پڑھنے کی سہولت ہے تو پڑھ لیجئے، اگر نہیں ہے تو بعد اچھا میں قضا کریے. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. بارک السلام اللہ. علیکم. جی وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے لڑکے ہیں 2، جی 9 سال اور 10 سال ہے ان کی عمر. جی جی میڈم، وہ کب سے روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اصل تو روزہ فرض کب ہے معلوم؟ جی بالغ ہونے کی عمر سے ہے. روزہ فرض کب کیا گیا ہے؟ بالغ ہونے کی عمر سے. وہ جیسا کہ عورتوں کو تو ظاہر ہے بالغ ہونا، یعنی وہ جو بالغ ہو جاتی ہیں جب سے شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ 11 سال ہو، 12 سال ہو، 13 سال ہو. مرد بچوں کے لیے تو نہیں سمجھ میں آتا نا، تو ان کی عمر منیمم بتائی گئی ہے 13 یا 14 ایئرس یا 15 ایئرس سے. مگر اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابیات کیا کرتی تھی، اچانک ان کو کسی چیز کا حکم دے تو وہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے نا میری بہن، تو ان کو چھوٹی عمر سے ہی عادت ڈلانے کے لیے سحریوں میں اٹھاتی تھی، روزے جی کی کھلا پلا کر روزے کا عادت ڈالنے کے لیے روزہ جی رکھنے کی کوشش کراتی تھی. اگر بالکل ہی بہت کم عمر کے ہیں، وہ نہ رکھ سکے، تو ان کو پھر بعد میں کھلا دیتے تھے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے. مگر عادت ڈالنے کے لیے آپ کو یہی عمر سے 7-8 جی سال سے، جب تو کھلونے لے کے رکھتے تھے مسجدوں میں، جب نمازیں پڑھنے جاتی تھی بچے اگر بھوک سے رونے لگتے تو ان کو روئی کے کھلونے دے کر بہلایا جاتا تھا، مگر عادت ڈلائی جاتی تھی تاکہ جی بڑے ہونے تک، جب ان کو تھوڑا تھوڑا دیر تک، جب تک ان کو ٹائم ملتا جائے گا، سمجھ آتی جائے گی، تو ان کو سمجھ میں آئے گا ارے یہ اسلام کا رکن ہے، ہمیں رہنا ہے. جی جی گناہ وغیرہ تو نہیں ہوگا بیچ میں کھلا دینے سے، مگر بعد میں وہ جو ہے سو عادت بن جائیں گی، ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے لیے فرض ہے، اب ہمیں رہنا ضروری ہے. بلکہ بڑے ہوتے گئے تو آپ ابھی سے عادت ڈالیے. اگر وہ نہیں رہ کے بعد میں اگر 4 بجے ایسا بھوک لگ گئی بول تو پانی پلا دیجئے، اس میں گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی خیر. بارک اللہ. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی میم، آپ جو بولے نا نماز میں فرق نہیں رہتا بول کے بوائز اینڈ گرلس کے، جی
तो बॉयज जब नमाज पढ़ते हो तो हाथ रखते ना, तो गर्ल्स सीने पे रखते, बॉयज पेट के पास रखते ना, तो आप बोले ना बॉयज की वैसा पढ़ना, तो हाँ, तो वो इख्तिलाफ है मेरी बहन, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गौर किया। उस बात में थोड़ी इख्तिलाफात है, यानी बास के नजदीक मर्द हजरात भी सीने पर हाथ बांधते हैं और बास के नजदीक नाफ के पास बांधते हैं, तो इस बात में इख्तिलाफ है। हालांकि फर्जियत बोली मैं सीने पर ही हाथ बांधना है, औरत को नीचे नहीं बांधती, मगर मर्द हजरात के पास बाज आइम्मा ने इख्तिलाफ बयान किया कि कभी अल्लाह के रसूल ने ऊपर बांधा, कभी नीचे। तो इसके लिए बस मैं हिदायत की दुआ मांगूंगी कि अल्लाह के रसूल ने अक्सर हदीसों में सीने पर ही हाथ बांधा है। वो कुछ ज़ईफ हदीसों में बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ने नीचे नाफ के पास हाथ बांधा था, इसलिए हम भी बांधते हैं बोल के वो उस हदीस की बिना पर वो वैसा पढ़ते हैं। मगर अक्सर आप देखिए इंशाल्लाह अरब मुमालिक में लोग सीने पर ही हाथ बांधते हैं। आपने कभी देखा होगा चैनल पर कि मर्द हजरात भी आजिजी में जो सीने नमाज में हाथ बांधते हैं वो सीने के पास ही होता है, देखा आपने? जी मैम। हाँ, तो मर्द और औरत सेम है, नमाज में कोई फर्क नहीं है, बस उसमें थोड़ा इख्तिलाफ आने की वजह से ये हमारे अंदर फिरके बन गए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे इन इख्तिलाफात को दूर करे, मगर सीने पे बांधना ही अल्लाह के रसूल से ज्यादा हदीसों से साबित है, समझे ना? अब जैसा हम मेजॉरिटी और उस चीज को देखते हैं ना, भाई कोई काम कर रहे हैं तो इसमें किस मेजॉरिटी है तो वो काम सही होगा, बल्कि हम नहीं समझते उस बात को। इसी तरह ज्यादा हदीसों में अल्लाह के रसूल ने सीने पर ही हाथ बांधा है, जिस बिना पर अक्सर हजरात सीने पर ही हाथ बांधते हैं। ठीक है मुझे एक और क्वेश्चन है। जी। जैसे हम वजू करते हैं, ठीक है, तो जो उसका सीक्वेंस होता है कि पहले आपके कलाई तक हाथ धो, हाँ, फिर हाँ, आप अपना क्या कहते चेहरा हैं, धो। गुलगुल, हाँ, हाँ गुलगुल उस वो करो, सीक्वेंस और कहाँ उसके से बाद आया वो मालूम? सीक्वेंस। हाँ वही सवाल है आपका? हाँ, बस मैं वही पूछ रही हूँ कि ये सीक्वेंस अगर फॉलो ना हो तो क्या वो इनवैलिडेट हो जाता है? जैसे तो हम यही जब तो तवज्जो हम बताना चाह रहे हैं, ये सीक्वेंस कुरान से आया है। कुरान में जहां पर नमाज का वजू का हुक्म दिया गया ना, फगसिलु वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम मिनल काबैन, ये कुरान की सूरह माइदा की आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने जो सीक्वेंस बताया है ना, पहले अपने चेहरा धो, फिर हाथ धो, फिर सर का मसा करो, फिर पैर धो, उस बात को मद्देनजर रखते हुए वजू के वो तमाम मराहिल को एक के बाद एक रखा गया है। तो हमारे लिए इस बात को गौर करते हुए वजू करना भी फजीलत का बास है। जैसे कि मैंने नमाज में बताया ना, जो पूरी तवज्जो के साथ बिस्मिल्लाह कहकर अच्छी तरह वजू करेगा, वो हाथ से किए हुए गुनाह झड़ जाएंगे, आंखों से किए हुए गुनाह चेहरा धोते वक्त झड़ जाएंगे, कान से किए हुए गुनाह, इस तरह से वो फजीलत और है। इसका तो ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है मेरी बहन। अगर हम पहले और ऊपर नीचे करेंगे तो वो हाँ, बात नहीं रहेगी जो एक तवज्जो से किए जाने वाले वजू में होती है। ठीक है, इसको और अगर आप जब हम पैर साफ करें तो लेफ्ट हैंड से ही वो साफ हाँ करना राइट। होता है। लेफ्ट हैंड है ना, और राइट हैंड से कर लिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जी जी, क्या मैं नहीं समझी आपका सवाल, फिर से बोलिए। जब हम वजू करते हैं तब हम हमारे फीट भी साफ करते हैं, जो हमारे पैर साइड होते हैं एंकल्स तक, है ना? जी। तो हाँ जो जो हम लेफ्ट हैंड यूज करके हमको साफ करना है ना, राइट हैंड यूज नहीं कर सकते ना? हाँ हाँ। अच्छा, ओके। जी हाँ। और गुसल में कैसे होता है, मतलब पूरा हमारा हेयर जो है वो वेट होना चाहिए या सिर्फ स्कैल्प हमारा वेट हो तो चल जाता है? मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से आपका सवाल ये हेड क्या बोले आप, सर? जैसे गुसल बात हम करते हैं, जब हम हाँ, पीरियड्स के बाद गुस्ल गुसल करते हैं करते तो हैं, हम ना हाँ सर जी, का बाल बराबर हिस्सा भी सूखा ना ब्रेड्स, रहे, पूरा भीगे। हाँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मैंने चोटी बांध के गुसल किया, ठीक है, तो हम्म। क्या होता है, कभी कभी इतना पूरा पानी एकदम से वो नहीं जाता है, वो ब्रेड्स रखी होती थी, हाँ, तो तो वो गुस्ल स्कैल्प नहीं में चला होगा जाता आपका, है? नहीं होगा अच्छा, गुस्ल, क्योंकि अगर चोटी बांधकर भी आप गुस्ल कर रहे हैं, सर पे पानी उंडल रहे हैं, तो हदीस में आया है कि अपने चोटी को इस तरह हिलाओ कि तमाम पानी जड़ों तक पहुंच जाए।
ٹھیک ہے بہن. اچھا آپ کو پوری چوٹی نہیں کھولے تو بھی آپ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کو اپنے پورے سر میں بھگو دیں, چاہے پیٹھ کا حصہ ہو یا سر کا حصہ ہو. اگر آپ غسل میں تمام بدن پر پانی بہانا ایک فرض ہے, شرط ہے اس کی, ٹھیک ہے. اچھا اپنے ہاتھ سے اس کو ایسا ہلائیے یا پانی جذب کرائیے, پورا بھیگنا شرط ہے غسل میں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضروری ہے وہ, چاہے ٹھیک ہے. آپ شیمپو لگاؤ یا نہ لگاؤ, مگر پورا پانی پورے بدن پہ بہانا فرض ہے غسل میں. تو آئلی ہیئر پہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کیا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے اگر ہیئر آئلی ہے تو بھی غسل مطلب پانی تو ٹچ کرتا ہی ہے اسکیلپ میں. ہاں لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لگ جی جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی یعنی ٹھیک ہے. سہولت نہیں ہے. سپوز ہم کہیں گے ہمیں نہانے کی ضرورت پڑ گئی, اب ہم شیمپو وغیرہ لا کر صاف ہاتھ دھوئیں, غسل کرنے کا تھوڑا سا مختصر پانی ہے, تو آپ اپنے ہاتھ سے بول رہی نا, ایک ہاتھ سے پانی ڈالیے, دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو بھگوئیے, ایسا مسا کریے اندر ہاتھوں سے, انگلیوں سے خلال کرتے جائیے, جس سے آپ کو جڑوں تک اگر پانی پہنچ گیا تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. ہیئری ٹھیک ہے آئل میں بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. جیسا خیال کوئی ہے. بارک اللہ فیک, کوئی اور سوال؟ میم ایک پوائنٹ واضح کیجیے کہ ہم جو نماز کی نیت جو کرتے ہیں نا, جی پہلے کیا ہوتا تھا, ہم ہے نا نیت کرتے تھے کہ 4 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, جی لیکن جی دیکھا گیا تو ایکچولی نیت ہمارے دل سے ہونی چاہیے, ہاں زبانی ہاں نہیں. تو اس پہ جی جی, ذرا روشنی بہت سی ڈالیے. باتیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ اتنی لمبی گفتگو ہے جس میں ہم بھول جاتے پورا کور کرنا. تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا, ماشاءاللہ. آپ پہلے غور کریے, ہم جو نیت بولتے ہیں وہ نیت کے میننگ کیا ہے؟ نیت کے میننگ ہی دل کا ارادہ. جی کیا جی ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر جی آپ منہ سے کہیں گے تو وہ الفاظ بن جاتے. جی ہاں تو ہمیں الفاظ کہنے کا حکم نہیں ملا ہے. جب تم نیت کر لو, اس قسم کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں, تو دل میں ارادہ کرنا ہی نیت ہے. آپ یہ تمام الفاظ جو بولے, میں نماز ظہر کی نماز کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, یہ سب اللہ کے رسول سے بالکل ثابت نہیں ہے. جی ہاں, میں وہی آپ سے واضح کروانا چاہ رہی ہوں جی کہ وضو ہی ہم نماز کی نیت سے کرتے تو وہیں ہاں پر نیت ہو گئی ہماری. جی, لیکن آج بھی منہ سے لوگ یہ ہیں نا الفاظ کہنا, منہ اور ایک زبانی دعا بولتے بھی ہیں. ہے, انی وجہت وجہی للذی فطرنی, بلکہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ جی بھی جی ثابت نہیں ہے. جی ہاں بس جی آپ کا وضو کرنا, نماز کے لیے اٹھنا ہی اس بات کا ظاہر کرتا ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. بس یہ کھڑےتے وقت آپ نیت کریے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں, دل میں سوچئے, یہی آپ کی نیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کہ جی جی آپ فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں, کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ جی فرض بول کے شروع کر مگر سنت پڑھ لیے, ایسا نہیں ہوتا. نیت چینج نہیں ہوتی نماز میں. آپ نیت اللہ اکبر بولنے سے پہلے دل میں سوچئے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, جی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی یا 2 رکعت والی, وہ سوچ کے صرف اللہ اکبر پڑھ لیجئے, آپ کی نیت ہو گئی. جی خاص الفاظ مسنون نہیں ہے. جی ہاں, وہی میں جی واضح کروانا چاہ رہی تھی کہ جی, نماز میں جزاک فرسٹ آف اللہ آل خیر. جب ہم اللہ اکبر بولتے ہیں, پھر اس کے جی بعد ہم اردو میں بولنا جو ہے نا وہ مناسب ہے ہی نہیں. تو پھر ہاں کیسے بولتے کر کے بہت جی سارے جی نا کوشچنز, مطلب میرے کو اگر کوئی ڈاؤٹ پوچھتے ہیں تو میں جب جی جی بولتی ہوں تو کیونکہ ہے نا وہ اگر عالمہ سے یا کوئی ان سے اگر سنیں گے تو یقین کرتے. تو جی اس جی لیے میں, کیونکہ آج ٹاپک ہی ہمارا نماز ہے اور نیت نماز کی بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں یہ پوچھ رہی ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. خیر, ماشاءاللہ. بالکل ہمیں یہی عمل کو اپنانا چاہیے, ہماری نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دل میں ارادہ کرے. جی اور انشاءاللہ. جس طرح روزے کی بھی نیت آپ لوگ سن چکے ہیں رمضان کے وقت فضائل کے بارے میں, روزے کی بھی نیت فجر سے پہلے ہر روز کرنا ہے آپ کو, ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. جی دل جی میں سوچنا ہے, وہ دعا پڑھنا نہیں ہے اللہم لک قسمت بکم, نہیں, کہ یہ نا وہ دعا کچھ پڑھتے تھے, ثابت ہے, دیکھیے سموت لغد بول کے, تو وہ الفاظ ثابت نہیں ہے, بلکہ فجر سے پہلے ہی آپ کو سحری کرنے میں ہی یہ جی سوچنا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں.
बस ये जी, जी। सोचना ही आपकी नियत कहलाएगी। जी, एक ठीक है? और सवाल, इशराक की नमाज का कब पढ़ना बेहतर है और उसकी कितने रकात पढ़ना? जी 2 से 8 रकात तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चाहे तो 2 भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह 2-2 करके 8 से ज्यादा पढ़ना साबित नहीं है। और वो फजर की नमाज के बाद तुलुए आफताब से लेकर जोहर तक है जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। जी किसी का और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या आप एक बार नमाज का तरीका बता देंगे? मतलब तकबीर में हाथ कितनी दूर तक उठाना है, और नहीं सारे नमाजों में जो कॉमन है तकबीर में कितने दूर तक हाथ उठाना, और रुकू में किधर हाथ रखना है, और सुजूद में हाथ किस तरह रखना है, मतलब अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है, ठीक है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुख्तसर बता दीजिए, बाकी का इंशाअल्लाह जो अहकाम और मसाइल रमज़ान तंजीमा का सेशन होगा ना, फिर इंशाअल्लाह उसमें डिटेलली बताएंगे। जी ठीक है इंशाल्लाह। तो जैसा कि हम फजर की नमाज की नियत कर कर हम खड़े होते हैं ना, तो नियत करना तो जैसा कि मैंने अभी कहा है, फर्ज की नियत है। आप दिल में सोचिए फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को कांधों तक या कान की लौ तक उठा सकते हैं, मगर कान को लौ को हाथ लगाना साबित नहीं है। कानों की जो हमारे जो कान रहते हैं उसके कॉर्नर्स को हाथ लगाना साबित नहीं है, बस उठाना साबित है। कंधों तक भी साबित है या कानों की लो तक उठाएं और सीने पर हाथ बांधे, बायां हाथ नीचे और सीधा हाथ ऊपर, ये कोनी से लेकर बीच की उंगली की जो नाखून के कोर रहते ना वहां तक आगे से पीछे तक कहाँ भी हाथ पकड़ सकते हैं हाथ। उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं सना पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा, ताउस तस्मिया के बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद जम्मी सूरा, और जम्मी सूरा के बाद अल्लाह के रसूल जी सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरा या आयतें पढ़ने को जम्मी सूरा कहते हैं। वो आप कम से कम 3 आयतें या बड़ी से बड़ी एक आयत जो आयतल कुर्सी के बराबर हो उस तरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको रफुल यदैन करना है। ये भी ज्यादा मुनासिब सही अहादीस से साबित है। अल्लाहु अकबर बोलकर जब आप रुकू में जाते हैं, जब अपने हाथों को फिर से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुकू करते वक्त भी अपने हाथों को कांधों तक उठाओ, इसी का नाम रफुल यदैन है। हाथों को उठाएं और रुकू में जाएं। फिर जैसा कि तस्बीह मालूम है आपको, 3 से 11 मरतबा तक भी आप सुभान और रब्बियल अज़ीम पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब रुकू से आप उठते हैं तब भी अपने हाथों को कांधों तक या कान की लौ तक उठाएं, इसको भी रफुल यदैन कहते हैं। एक रकात में 3 बार पढ़ना रफुल यदैन करना साबित है। ठीक है, उसके बाद फिर सजदे में जाएं और तमाम अरकान को तादील से करें, यानी इत्मीनान के साथ, बिल्कुल जल्दी नहीं। जैसा कि मैंने अपनी बात में कहा था कि एक नमाज भी अगर आप गौर और फिक्र से पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ हमारे लिए रहमत और अपनी मुसीबतों का मदावा बनने के लिए काफी है। तो तमाम नमाज पढ़ते वक्त अरकान को सही एतदाल के साथ अदा करें। तो सजदे में जाएं और सजदे में दोनों हाथों के दरमियान अपना चेहरा रखें। पेशानी और नाक भी हमारी जानी मांस पर लगनी चाहिए। दोनों हाथ स्ट्रेट रहना और दोनों हाथों के दरमियान हमारा चेहरा रहना। फिर जैसा कि हाथ खुले हुए रहे, अल्लाह के रसूल ने हदीस में तो फरमाया है इतनी जगह होनी चाहिए जिससे बकरी का बच्चा हमारे दरमियान से गुजर सके, यानी जितना खुला, बिल्कुल आजिजी व इनकिसारी का इजहार हो अल्लाह के सामने सजदे में। फिर उसमें भी 3 से 11 मरतबा तक तस्बीह पढ़ना साबित है। आप चाहे तो ताख अदद में 3, 5, 7, 9, 11 इन आदाद में तस्बीह पढ़कर फिर सजदे से उठे और दोनों सजदों के दरमियान की नमाज दुआ पढ़े
دعا پڑھنے کے بعد پھر تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس آنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، اس میں بھی اسی طرح کریں. اس میں کوئی رفع الیدین نہیں ہے، سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسی طرح پوری نماز مکمل کریں. امید کرتی ہوں آپ کو اپنا جواب ملا ہوگا، اور جیسا کہ اپنی بہن نے جزاک کہا اللہ خیر. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو تمام نماز کے مسائل بھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میم جی میم یہ چاشت نماز، الضحیٰ نماز اور عشاء کے سب سیم ہیں؟ سیم نمازیں ہیں، الگ الگ اس کے نام ہیں. یہ تمام نمازیں سیم ہوتی ہے، نفل نمازیں. ابابی تہجد نماز بولتے، اشراق بولتے، اوابین بولتے وغیرہ. تہجد بھی ایسے ہی ہے نا، نافل تہجد رات کی نماز کو خاص ہے، وہ یہ دن کی نمازیں ہیں، وہ رات کی نماز ہے. ٹھیک ہے. ہاں نماز اور تہجد اور تراویح میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتایا جائے گا. اللہ کے رسول رمضان میں تراویح کے طرح نماز یہ پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں تہجد کے نام سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ آگے کے سیشن میں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا. جی کیا بولا آپ نے؟ تہجد کے بدلے کیا نیت کرنی تھی؟ تہجد اور تراویح کا ایک ہی تراویح. اللہ کے رسول نے کہا ہے ان کے زمانے. یعنی اللہ کے رسول پہ تو تہجد بھی فرض تھی، معلوم ہے شاید نا آپ کو. 5 نمازیں جس طرح ہم پہ فرض ہیں، مگر اللہ کے رسول پہ تہجد بھی فرض تھی. وہ زندگی کے تمام راتوں میں تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، مگر وہ رمضان میں پہلے ہو جاتی تھی، تراویح کے نام سے مشہور تھی، اور غیر رمضان میں تہجد کے نام سے مشہور ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، نماز کبھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا میم؟ نہیں یا کچھ ہے؟ مجبوری کی حالت میں بیٹھ سکتے، بالکل اجازت ہے نا. اگر ٹھہرنے کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھنے کی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر بھی پڑھو، بالکل آپ کی اجازت ہے، مگر چھوڑنے کی چانس نہیں ہے ہمارے لیے. جی کچھ عمر سے پڑھنا ہے یا کچھ ایسا کچھ ہے کیا میم؟ نہیں، لمٹ نہیں ہے. آپ چاہے 70 سال کے بھی ہو جائیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ کھڑے کے پڑھیے. اگر آپ کا عذر ہے، وہ بھی شرعی عذر ہے، تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے، مگر یہ عمر آئے بعد یہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، ایسا کوئی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. میری بہن ماشاءاللہ اچھا سوال تھا آپ کا، کہ عمر سے نہیں ہے بلکہ اپنی صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کھڑےنے کی طاقت ہے تو کھڑے کے پڑھیے، اگر آپ کے اندر کھڑےنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی عذر ہے، تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جی نماز میں پڑھتے وقت اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو ہوتا ہے؟ ہاں کرتے ہیں جی. وہ آخری رکعت میں ہوتا ہے. جب آپ کی وہ غلطی آخری ہو جاتی ہے نا، تو آپ کو سجدے سہو کب کرنا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 بار سجدہ کر کے پھر سلام پھیر دینا ہے. آپ کو یاد رہنا آپ کی وہ غلطی، وہ جو غلطیوں پہ سجدے سہو لازم ہوتا ہے، وہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں معلوم ہو جائے گا. مگر وہ سجدے سہو کب کیا جائے گا؟ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے تفصیل نیکسٹ سیشن میں. جی ہاں، اس کی تفصیل آپ کو نیکسٹ سیشن میں بتائی جائے گی. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. جی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین بول سکتے ہیں کیا نہیں میڈم؟ اس کے بارے میں بالکل بولنا ہے نا. اللہ کے رسول کے زمانے تو آمین بولنے اتنی آواز سے بولتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی، بلکہ بھی آیا ہے حدیثوں میں. آمین بولنا بالکل ثابت ہے سورہ فاتحہ کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. امام بھی بولے اور مقتدی بھی بولے. امام کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھاتا ہے. مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں مقتدی اتنی بلند آواز میں آمین کہتے تھے جس سے مسجد گونج جاتی تھی وہ آواز سے. الحمدللہ. یعنی اس کے معنی یہ قبول فرما ہے نا. جو دعا مانگے ہم سورہ فاتحہ میں، اس کو قبول فرما بول کر ہم آمین کے ذریعے بولتے ہیں. وہ
جی बिल्कुल नहीं, साफ नमाज के दौरान अगर हमको छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, बोल लेकिन सकते, हाँ बोल बोल सकते। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के जमाने में एक साहबी को छींक आई थी, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, साबित है। और जी। सामने वाले को क्या बोलना है अगर किसी को आई तो? सामने वाले को जवाब देना क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अगर मुझे छींक आई, ठीक है, और उसको सामने वाले को क्या बोलना चाहिए अगर किसी ने सामने सुन वाला ली क्या और बोलना बोल रहे हैं? आपके छींक का जवाब देना या नहीं पूछ रहे हैं आप? हाँ जी जी दे सकता है। मतलब मम्मी ये बोलते हैं नमाज की हालत में हम छींक कर तो दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोई और सवाल? तो इंशाल्लाह बाकी के सवालात हम नेक्स्ट सेशन में मुकम्मल करेंगे। बस मैं अब अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना भी हमें इल्म दिया है उस बुनियाद पर हम जिनने जो गुफ्तगू की है उसको हमारे जहन नशीन कर दे, हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और खूब नेकियां कमाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तकवा की सिफत हमारे अंदर पैदा करने वाला बनाए, जो कि इस रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व फ़ी अमानिल्लाह।